کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے، جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر 1 لاکھ بھی تھے تو بڑی تعداد. اب سعودی عربیہ نے دیوالی سیلیبریٹ کرنا شروع کر دی ہے. یو اے ای کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر، جو کہ میں سمجھتا ہوں جو زیادہ اسلامک اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، وہاں سیلیبریٹ ہو رہا ہے. ٹوریزم وہاں پہ ایک طریقے سے اب اوپن ہو گیا ہے کہ انہوں نے کہا پوری دنیا سے لوگ آئیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے پاس اب کوئی کیا آپشنز رہ گئے ہیں، اور کیا پاکستان بھی کشمیر میں، پاکستانی کشمیر میں ٹوریزم کھول سکتا ہے؟ اگر ہم ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو انڈیا 1 سال کا بجٹ کشمیر کو دیتا ہے $14 بلین کا. 5G انٹرنیٹ ہے، دنیا کا سب سے بڑا ریلوے برج وہاں ہے، ریل کنیکٹیویٹی ہے، نیشنل انٹرنیشنل ایئرپورٹس ہیں، سکولز ہیں، میڈیکل یونیورسٹیز ہیں. کہ اس وقت جو مودی صاحب نے پوزیشن اختیار کی اور جس سختی کا اظہار کیا، اس کی وجہ سے آپ اس کو اگر تھر تھر کانپنا کہیں، پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کے لیے لفظ استعمال کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ مناسب لفظ ہے. اس وقت مودی صاحب ناٹ اونلی از پاپولر ود ان انڈیا، ان کی ٹیم سٹرونگ ہے. ڈاکٹر جے شنکر کو دیکھیں اور ان کی دوسری ٹیم، ہر فیلڈ میں ان کی ٹیم دیکھیں تو ہی از ویری کانفیڈنٹ. جہاں بھی جاتے ہیں وہ کریز سے باہر نکل کے کھیلتے ہیں. تو اگر ہم ٹیکنیکلی بات کریں یا لوجیکل بات کریں تو وہاں کے لوگوں کا لائف سٹائل اور یہاں کے لوگوں کے لائف سٹائل میں واضح فرق ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ان کی پالیسیز وہاں کے لوگوں کو خوش کر رہی ہے. دوستو، دیوالی کے موقع پہ جموں کشمیر کے لال چوک کے گھیٹا گھر پر دیے جلائے گئے اور ہنومان جی سندھیا پوجن ایوم ہنومان چالیسا کا پاٹھ کیا گیا. اس اوسر پر لال چوک دیوں کی روشنی سے جگمگا اٹھا. اس جشن میں استھانیہ لوگوں کے ساتھ ساتھ پریٹکوں کی بھی بھاگیداری دیکھنے کو ملی. وہیں اس موقع پہ سوشل میڈیا پر بھی لوگوں نے جم کر لال چوک کی تصویریں شیئر کر اپنی پرتکریا دی. لوگوں نے لکھا، لال چوک کے ایتہاسک گھنٹا گھر پر لوگ دیپاولی 2024 منائے کے لیے دیے جلاتے ہوئے ایسا پہلی بار ہوا ہے. ایک اور یوزرز نے لکھا، لال چوک سری نگر کا کبھی سوچا تھا اس طرح دیپک جلتے ہوئے دیکھو گے. سری نگر کے لال چوک کی دیوالی دیکھنے والی تھی. یہ نئے بھارت کی پہچان ہے. اب پاکستانی میڈیا یہ چرچا کر رہا ہے کہ واقعی ٹوریزم وہاں پہ ایک طریقے سے اب اوپن ہو گیا ہے کہ انہوں نے کہا پوری دنیا سے لوگ آئیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے پاس اب کوئی کیا آپشنز رہ گئے ہیں، اور کیا پاکستان بھی کشمیر میں، پاکستانی کشمیر میں ٹوریزم کھول سکتا ہے، اوپن کرے؟ اسے بھی یہ چاہیے. اوور ٹو یو. بھارت کے اندر جو مودی صاحب اور ان کی پارٹی کی اور ان کی اپنی جو پرسنل پاپولیرٹی اور اسٹرینتھ ہے اور ان کا جن لوگوں سے مقابلہ ہے، وہ اس حساب سے دیکھا جانا چاہیے. لیکن جہاں تک بات ہے اکراس ڈیوائڈ، پاکستان سے جو ری ایکشن کی، یہ بڑی امپارٹنٹ بات ہے. اور یہ بڑا ایک طرح کا، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ فوڈ فار تھاٹ، ایک لمحہ فکریہ کے طور پہ اس کو دیکھا جانا چاہیے. چونکہ بنیادی طور پہ ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا بھی پاکستان میں آزاد نہیں ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں سوشل میڈیا آزاد ہے، ان کو بھی یہ بڑی غلط فہمی ہے. موسٹ آف دا سوشل میڈیا جو ہے وہ اس وقت بھی ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، جو وہی لوگ ہیں جو پہلے سے جن کا روایتی میڈیا پہ اختیار ہے، اور جو کچھ روایتی میڈیا پہ آتا ہے اسی کو پھر سوشل میڈیا پہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے. جو پرائیویٹ سوشل میڈیا ہے وہ تو ابھی اسٹرگل کر رہا ہے اپنی جگہ بنانے کے لیے. تو اس طرح کی جو کمپینز ہوتی ہے اس میں گورنمنٹ انٹرسٹ جو ہے اور ملک کی جو انویزیبل فورسز کا ہاتھ اور ان کی اشیر بات جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ یہ ری ایکشن 2019 سے لے کے 5 اگست جب یہ ڈیسیجن ہوا تھا، ایک بہت ہی بڑا جو ہے لائف چینجنگ قسم کا ڈیسیجن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، تو یہ رد عمل اس وقت کیوں نہیں ہوا؟ سوشل میڈیا تو اس وقت بھی وہیں پڑا تھا اور اسی طریقے سے تھا. تو اس لیے نہیں ہوا کہ آپ کی جو رولنگ ایلیٹ تھی وہ اس وقت لوگوں کے پاؤں پڑ رہی تھی کہ اگر ہم لوگوں نے کوئی ری ایکشن کیا تو اس سے پاکستان کی اپنی سیکیورٹی خطرے میں پڑ جائے گی، اور کشمیر کرتے کرتے ہمارے ہاتھ سے جو ہے وہ پاکستان بھی جائے گا.
یعنی اس طرح لوگوں کو ڈرا کے چپ کرایا گیا کہ اس وقت جو مودی صاحب نے پوزیشن اختیار کی اور جس سختی کا اظہار کیا، اس کی وجہ سے آپ اس کو اگر تھر تھر کانپنا کہیں، پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کے لیے لفظ استعمال کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ مناسب لفظ ہے کہ یہ تھر تھر کانپنے والی بات ہی انہوں نے کی کہ جب لوگوں کے ساتھ انہوں نے اس طرح کی پرسنل اپیلز کرنی شروع کر دی کہ آپ جو ہے وہ خاموشی اختیار کریں۔ تو اب آگے تو ان کو ری ایکشن وہ کس بات پہ دے رہے ہیں اس وقت جو ہے وہ جموں کشمیر کی ایز وی اسپیک 3 منٹ پہلے تک جب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو پوزیشن یہ تھی کہ اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر جو ہے وہ مکمل طور پہ بھارت کے کنٹرول میں ہے۔ اس کو نام آپ کچھ دے لیں، کچھ لوگ انڈین زیر انتظام جموں کشمیر کہیں گے، کچھ لوگ اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کہیں گے، لیکن اس وقت آفیشلی وہ علاقہ جو ہے وہ یونین ٹیریٹوری آف انڈیا ہے۔ کانسٹیٹیوشنلی لیگلی اس وقت جو اس کی پوزیشن ہے، اس کانسٹیٹیوشنل اور لیگل پوزیشن کو یو کین آلویز چیلنج، اور ہزاروں لاکھوں لوگ چیلنج کرتے ہیں، اور فیوچر میں بھی ایسا ہوتا رہے گا۔ میں اس کی بات نہیں کرتا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان فیکٹ گراؤنڈ پہ سچویشن کیا ہے، زمینی حقائق کیا ہے کہ وہ یونین ٹیریٹوری آف انڈیا ہے۔ جب آپ کی کوئی سٹینڈنگ ہی نہیں ہے کسی بھی طریقے سے، کوئی انٹرنیشنلی یا نیشنلی کوئی لیگل سٹینڈنگ ہی آپ کی کوئی نہیں ہے، کوئی کسی طریقے کی کوئی کمپین ہی نہیں ہے، کوئی کسی طریقے کا کوئی موقف ہی نہیں ہے، تو کیا وہ اس ملک کا پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنے مختلف علاقوں میں یا جو علاقے ان کے زیر انتظام ہیں یا زیر کنٹرول ہیں وہ آپ سے پوچھ کے جائیں گے؟ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ 500,000 کروڑ کی بات کر رہی ہیں کہ خرچ کر دیا ایگریکلچر پہ، 4,000 کروڑ اتنا خرچ کر دیا انڈسٹری پہ، ٹوریزم کھول دیا، یہ اس کو کہتے ہیں غریبوں کے سامنے پیسے گننے والی بات آپ کر رہی ہیں۔ غریبوں کے سامنے پیسے گننا جو ہے اس کو ایک بہت بڑا غیر اخلاقی قسم کی حرکت سمجھی جاتی ہے۔ یہ پیسے سارے اگر آپ کشمیر پہ اپلائی کر رہے ہیں، 500,000 کروڑ ہے یا 600,000 کروڑ ہے، تو انڈین روپیہ بھی ظاہر ہے اس حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو پاکستانی تو پھر یہ 1500-1800 کروڑ سے بھی اوپر چلا جائے گا۔ تو یہ لائف چینجنگ قسم کی انویسٹمنٹس ہیں جنہوں نے الٹیمیٹلی کشمیری لوگوں کی زندگی کو متاثر کرنا ہے مختلف طریقوں سے۔ وہ اس کو مانے نہ مانے، ہم اس کو مانے نہ مانے، لیکن حقیقت جہاں پہ اتنا بڑا پیسہ پمپ ان ہوگا تو اس کی ظاہر ہے ایک ڈیفینیٹ آؤٹ پٹ تو نکلے گا، اس کے ساتھ جو لوگوں کے روزگار جڑے ہیں اور جڑیں گے، اس کی وجہ سے جو لوگوں میں پراسپیرٹی آئے گی